السلام علیکم دوستو، آج سپریم کورٹ میں بڑا اہم کیس لگا ہوا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور آپ کو پتہ ہے یہ 2 ہفتے سے یہ مسلسل کیس چل رہا ہے اور ابھی جو حکومت کے وزیر ہیں، عمران خان کے جو وزیر ہیں فروغ نسیم صاحب، وہ اس کی کنکلوژن کی طرف نہیں آ رہے ہیں اور آج ججوں نے تنگ آ کے اس سے کہا ہے کہ بھئی ایک تو آپ کوئی کام کی بات نہیں بتاتے اور ابھی تک آپ سے ہم نے جتنے بھی 12-14 سوال کیے ہیں اس کا آپ نے ایک کا بھی نہیں جواب دیا، ایک کا بھی۔ اور آپ اب ہمیں بتائیں کہ آپ کب ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح تو پھر یہ کیس کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ تو کافی ان سے سوال کیے گئے، منصور شاہ صاحب نے بڑے سوال کیے، باقر صاحب، جسٹس باقر صاحب نے سوال کیے، لیکن وہ کسی کا بھی جواب نہیں دیتے۔ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں دیکھ کے بتاؤں گا یا پوچھ کے بتاؤں گا، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے۔ تو دوستو وہاں پہ جو آبزرویشن آ رہی ہے سوارے وکلاء کی، یا وہاں پہ جتنے بھی یہ ٹی وی نمائندگان اور یہ لوگ سارے دوست وہاں پہ جاتے ہیں، تو ان کی یہ اب تقریباً متفقہ رائے ہے کہ عملی طور پہ اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ باقی قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس فارغ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 10-15 دنوں سے فروغ نسیم صاحب بقول ہمارے جسٹس صاحب کے عطا بندیال کے ایک بھی جواب تسلی بخش نہیں دے سکے، ایک بھی جواب نہیں دے سکے۔ اس لیے جناب یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ریفرنس چلے گا، اور یہ ریفرنس جو ہے اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ریفرنس فارغ ہے۔ اور انہوں نے پھر آج یہ کہا ہے کہ جی اگر یہ ریفرنس فارغ ہوتا ہے تو اس میں حکومت سفر کرے گی اور حکومت کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ جناب، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ یہاں حکومت کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل حکومت کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے شو کاز نوٹس کے حوالے سے باتیں کیں، تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ریفرنس والے دلائل ختم ہو گئے ہیں، جو آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس کی بات کر رہے ہیں وہ اور چیز ہے، اور آپ نے جو ریفرنس دائر کیا ہے وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح دوستو اگر آپ اس کو دیکھیں تو عملی طور پہ آج فروغ نصیب کی پھر ایک دفعہ چھترول ہوئی ہے، اور یہ تقریباً اب یہ کہہ لیں کہ 100 میں سے میں اگر کہوں کہ 90% انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی پہ ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، کیونکہ ججوں نے ہر جج نے یہ کہا ہے کہ جناب فروغ نسیم صاحب آپ اس کو ثابت کریں کہ جو انہوں نے یہ اپنی کاغذات میں اپنی بیوی کے بچوں کے اثاثے لندن والے ظاہر نہیں کیے، اس میں کوئی بدنیتی تھی یا کوئی منی ٹریل تھا، یہاں سے پیسہ لیا گیا، یا بے نامی کا کوئی کیس ہے، بے نامی کا، تو پھر تو آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں FBR والے نوٹس بھیج سکتے ہیں، وہ ٹیکس والے نوٹس بھیج سکتے ہیں اس کی بیوی کو کہ بھئی یہ بتائیں اس کا ٹیکس دیا ہے کہ نہیں دیا، وہ علیحدہ میٹر ہے، یہ علیحدہ میٹر ہے۔ تو دوستو یہ کافی دوست جو ہے نا مجھ سے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ سر اس کی اپڈیٹ ضرور بتانا۔ تو قائد فائز عیسیٰ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ اب جج صاحب نے ان کو 2 دن کا ٹائم دیا ہے کہ جی 2 دن میں ساری یہ رام کہانی اور یہ کتھا کہانی ختم کریں، کیونکہ آپ نے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا، کوئی بھی جواب نہیں دیا، کسی جج کے بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو دوستو یہ بڑی تاریخی چھترول ہو رہی ہے فروغ نسیم صاحب کی، لیکن اب پہلے بیچ میں انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم جو ہے نا ریفرنس واپس لے لیں تاکہ ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو، یا جن کو ججوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ریفرنس فارغ ہوتا ہے تو اس وجہ سے حکومت بھی فارغ ہو سکتی ہے۔ یہ آبزرویشن آ چکی ہے میرے دوستو، اس لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ، اور ہمارے اور وکلاء کو بھی یہ امید ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے پرسوں تک اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ ویسے سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، صرف یہ خصوصی طور پہ بینچ جو ہے یہ کام کر رہا ہے، اور فروغ نسیم جو ہے اس کو وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا کیے جا رہے ہیں اور ختم نہیں ہونے دے رہے، اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔
کل بھی انہوں نے بزنس کی باتیں کی کہ پراپرٹی میں یہ ہوتا ہے، ٹیکس کی باتیں کی. انہوں نے کہا یار یہ ٹیکس والا ادھر میٹر ہی نہیں ہے، اس کو کرنا ہے تو پھر آپ نیچے ایکسائز نیچے جائیں، FBR کا جو AC اسسٹنٹ کمشنر سے شروع کریں، وہاں آپ کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ ریفرنس کی اپڈیٹ آپ کو بتانی تھی. 2 دن اب اور لگیں گے تو انشاءاللہ 90% یہ ان کا اناؤنس سمجھو ہو گیا ہے کہ یہ ریفرنس فارغ ہے. اور اگر یہ ریفرنس فارغ ہوتا ہے تو یہ مانی حکومت اور عمرانی حکومت اس کا بھی انشاءاللہ امید ہے بوریہ بسترا ساتھ ہی گول ہو جائے گا.